بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل کے اندر بیٹھے شخص نے فلسطین کے حق میں احتجاج کی کال دی۔ آج بروز جمعہ پورے پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں احتجاج کیا جا رہا تھا اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔ آج کراچی سے لے کر خیبر تک جیل کے اندر بیٹھے شخص کی کال پر لوگ باہر نکلے۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے اور شرمناک حرکت ہے۔ اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات بھی سمجھا جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کو روکا جا رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ صرف بغض عمران خان ہے اور بغض تحریک انصاف ہے۔ نگران وزیر اعظم کا بیان آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر قسم کے احتجاج اور جلسے اور جلوسوں کی اجازت دی جائے گی، اور نگران وزیر اطلاعات کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے نگران یا کے پی کے نگران حکومت ہے، یہ ان کے اختیارات ہیں، اگر وہ ان کو جلسے جلوسوں سے روکے تو اس کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو احتجاج اور جلسے جلوسوں کا حق دیا جائے۔ آج جب اسلام آباد کی بات آتی ہے تو انتہائی شرمناک اور افسوس اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا جا رہا تھا، جہاں پر چند شر پسند عناصر نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، انتشال انگیزی کی، جس کے باعث تھانہ کوثر نے ان کو گرفتار کیا۔ اور اسلام آباد پولیس کے اس ٹویٹ کے اوپر یہ شرمناک حرکت ہے کہ آپ کوئی ایک کلپ دکھائیں کہ کسی نے جو انتشار انگیزی کی یا کسی نے کوئی شر پسند عمل اپنایا۔ کوئی آپ کے پاس کلپ ہے، کوئی آپ کے پاس فوٹیجز ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی ویڈیو موجود ہے؟ آپ صرف اس وقت جو دیگر جماعتیں اسلام آباد کے اندر فلسطین کے ساتھ احتجاج کر رہی تھی ان کے ورکروں کو گرفتار نہیں کیا گیا، صرف اور صرف تحریک انصاف کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا۔ اگر آپ کی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہاں پر جو چند شر پسند عناصر تھے، آپ اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کو شر پسند کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف جماعت کو آپ شر پسند جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ انتشال پھیلا رہے تھے، وہ انتشال انگیزی کر رہے تھے، تو وہ کیا تھا جو خیبر پختونخوا کے جو ہمارے نمائندے تامور جھگڑا ہیں اور ارباب شیر علی طاہر ہیں، ان کو ایک نوٹس پولیس کی طرف سے کل جاری کیا گیا کہ آپ نے جو فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا ہے، جو اسرائیل کے خلاف ہے، وہ آپ خلاف قانون ورزی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کا احتجاج کیا یا لوگوں کو جمع کیا تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور آپ کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیا یہ بات دو مختلف ہیں نا؟ ایک تو پولیس کہتی ہے کہ وہ انتشار پھیلا رہے تھے، انتشار تو بعد کی بات ہے۔ احتجاج سے پہلے رات کے پی کے جو نمائندے تھے تحریک انصاف کے، ان کو نوٹسز جاری کیے گئے کہ آپ نے فلسطین کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ جلسے جلوس کے لیے مجمع کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس لیے اکٹھا نہیں کر سکتے کیونکہ ملک کے حالات اس وقت خراب ہیں اور کسی بھی صورتحال میں جو کہ
کوئی ناقص العمل یعنی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ کیا نگران حکومت سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہ پاکستان کی صورتحال خراب ہے اور دھماکے اور حملے کا ڈر ہے، کیا مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو جلسے کر رہے ہیں، جو کنونشن کر رہے ہیں اور ان کو جو آپ کی انتظامیہ اجازت دے رہی ہے، کیا وہاں پر ان کو ڈر نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو کیوں نوٹسز جاری نہیں کیے گئے؟ صرف ڈر عمران خان کا ہے اور کرنل ہاشم ڈوگر جن کا تعلق پہلے پاکستان تحریک انصاف سے تھا، وہ رات جو عارف حمید بھٹی کے پروگرام کے اندر کہتا ہے کہ فلسطین کے حق میں گھر بیٹھ کر دعائیں کریں۔ پہلے تو پاکستان کے اندر مساجد کے اندر دعائیں کرائی جاتی تھی اور اجتماعی دعائیں کی جاتی تھی اور جلسے جلوسوں کے اندر بھی فلسطین کے حق میں دعا کرائی جاتی تھی۔ آج یہ شرمناک عمل ہے جو کرنل ہاشم ڈوگر کہہ رہا ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کر فلسطین کے حق میں دعا کریں۔ کیوں؟ آپ کے اوپر اتنا پریشر ہے امریکہ کا، آپ کے اوپر اتنا پریشر ہے اسرائیل کا کہ لوگ اب گھروں میں بیٹھ کر فلسطین کے حق میں دعائیں کریں؟ کیوں باہر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکتے؟ کیوں آپ پاکستان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں؟ اور کسی جماعت کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آ کر فلسطین کے حق میں احتجاج کرے اور اسرائیل کو جواب دے۔ آپ نے جواب تک نہیں دیا، نگران حکومتوں نے، اور نہ ہی پاکستان کے کسی نمائندے نے۔ جیل کے اندر بیٹھے شخص نے اسرائیل کو للکارا، جیل میں بیٹھ کر للکارا۔ آپ تو باہر گھوم رہے ہیں، آپ مریم نواز کو اپنے باپ کا استقبال یاد ہے، مریم نواز کو اپنے ورکر کنونشن یاد ہیں۔ مریم نواز اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بیان دیتی؟ کیوں نہیں فلسطین کے حق میں بیان دیتی؟ آج تک اس کا بیان نہیں آیا۔ اس کا باپ تو اسرائیل اور سعودی عرب کے اندر وہاں ڈیل کے تحت پاکستان آ رہا تھا، جس کی ڈیل اب تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، اور میاں نواز شریف سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا۔ جو ان کی فتح کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا بینر لگانے پر پولیس منع کرتی ہے اور پولیس گرفتار کرتی ہے۔ پولیس، پنجاب پولیس اتنی شرمناک پولیس ہے کہ یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ جس استاد نے، جس ٹیچر نے آپ کو یہ قلم ہاتھ سے پکڑ کر لکھنا سکھایا، جس ٹیچر نے آپ کی زبان کے اندر الفاظ ڈال کر آپ کو بولنا سکھایا، ان ٹیچروں کو آپ نے تشدد کر کے جیل کے اندر بند کر دیا۔ آپ تو شرم سے ڈوب مریں، اس سے بڑھ کر شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن افسران بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کو یہ ٹیچر لے کر اس عہدے تک لے کر گئے ہیں، جن کو آپ نے جیل کے اندر تشدد کر کے بند کر دیا اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور ہوائی فائرنگ کی۔ یہ تو استاد تھے، یہ تو سکول کے بچے تھے جن کے سامنے آپ نے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ جو لوگ آج بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، جس طرح سے آپ ورزی میں آپ خود کو کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ٹیچر پہ تشدد کیا، آپ نے اسٹوڈنٹ کے اوپر تشدد کیا، آپ نے خواتین کے اوپر تشدد کیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آج جو نگران حکومت پنجاب کی محسن نقوی کا جو شرمناک عمل ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اور جن لوگوں کو استاد اور ٹیچر کی قدر نہیں، اور جن لوگوں نے استاد اور ٹیچر کا لحاظ نہیں کیا۔ استاد تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، آپ نے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا تو اور کسی کا کیا لحاظ کرو گے؟ اور جن لوگوں نے ان بچوں کے اوپر تشدد کیا، وہ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ سے۔ جو آج بھی ہارون الرشید نے
ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت آرمی چیف کے پاؤں پکڑ کر بیٹھی رہی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ ہمیں عمران خان سے بچا لیں۔ کیوں آپ عمران خان سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ نے 40 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی، آپ نے 40 سال اس ملک کو لوٹا، کیوں آپ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے بچاؤ؟ آپ کو عمران خان سے کس بات کا ڈر ہے؟ آپ نے انتقام کے اندر عمران خان کو جیلی کیس کے اندر جیل کے اندر بند کر دیا۔ عمران خان جب کل سیفر کیس کی ضمانت پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ 169 ڈے جو سیفر وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس رہا، ان کے اوپر کیوں نہیں مقدمہ درج کیا گیا؟ ان کو اس مقدمے کے اندر شریک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا؟ عمران خان کے پاس تو سیفر 33 ڈے رہا، اور وہ تو 169 ڈے جو ہے تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس رہا، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ وہ ایک سوال تھا جو کہ اصل سیفر وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے، دفتر وزارت خارجہ میں، تو رات اچانک دفتر وزارت خارجہ کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ یہ شریف خاندان کی پرانی روایت ہے، جس طرح ریونیو کے اندر آگ لگ گئی تھی، پورا کا پورا ریکارڈ جل گیا تھا، اس طرح انہوں نے شہباز شریف کو بچانے کے لیے سیفر کو جلانے کے لیے وزارت خارجہ کے اندر آگ لگا دی۔ یہ شرمناک ہے۔ آپ کتنے تک بچو گے؟ آپ نہیں بچ سکتے۔ جو خوف آپ کے دل کے اندر عمران خان کا بیٹھا ہوا ہے، اس قوم جو پولیس تحریک انصاف کا بینر نہیں لگانے دیتی، وہ عوام اب نواز شریف کا بینر نہیں لگانے دیتی۔ یہ 24 کروڑ عوام نے فیصلہ کیا ہے، اب جگہ جگہ پر نواز شریف کے بینروں کے اوپر سیاہی پھینکی جا رہی ہے، جوتے مارے جا رہے ہیں، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، اور چور چور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عوام ہے جس عوام کو عمران خان نے شعور دیا، یہ وہ قوم ہے جس کو عمران خان نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا، پاکستان کا مطلب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس قوم کو جس شخص نے شعور دیا، آپ نے اس کو جیل کے اندر بے گناہ بند کر دیا، لیکن اس کی قوم، اس کے بچے آج بھی جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان چوروں کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ قوم 24 کروڑ قوم کا پیغام ہے کہ ہم کبھی بھی نواز شریف کو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ جن لوگوں کا خواب ہے کہ ہم چور دروازے سے لا کر نواز شریف کو اس ملک کے اوپر مسلط کریں گے، وہ لوگ، ان لوگوں کا بھی خواب چکنا چور ہوگا، ان لوگوں کی کوششیں بھی رنگ نہیں لائیں گی۔ جس طرح مشرف نے اس ملک کے اوپر ڈنڈے کے زور پر اپنی جماعت بنا کر اقتدار کے مزے لیے، آج اس جماعت کو الیکشن کمیشن نے تحلیل کر دیا ہے۔ اس طرح آپ جتنی بھی طاقت لگا دیں، آپ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اب لوگوں نے خوف توڑ دیا ہے۔ KPK کے اندر تمام اضلاع کے اندر آج فلسطین کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ جیل کے اندر بیٹھے شخص کے کہنے پر یہ وہ KPK کے جو چیف جسٹس ابراہیم صاحب ہیں، ان کا حکم تھا کہ آپ نے کسی کو بھی احتجاج سے نہیں روکنا، اور ان کے آج کسی پولیس والے نے KPK کے اندر کسی بھی تحریک انصاف کے ورکر کو احتجاج سے نہیں روکا اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا۔ میرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سوال ہے، کیا آپ بھی اسلام آباد پولیس کو کہہ سکتے تھے کہ آپ نے فلسطین کے حق میں احتجاج پر کسی کو نہیں روکنا اور کسی کو گرفتار نہیں کرنا؟ اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ بھی ان سے سوال ہے کہ آپ بھی کہہ سکتے تھے، سندھ ہائی کورٹ سے سوال ہے کہ آپ بھی کہہ سکتے تھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
آپ کے سامنے معصوم بچوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ٹیچروں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، آپ نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ آج فلسطین کے سفیر کے ساتھ کہ ہمارے سینئر وکیل جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں ڈاکٹر بابا رحمان نے ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کو عمران خان کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور فلسطین کے ساتھ ہم مرتے دم تک رہیں گے، اور جب تک فلسطین کے اوپر ظلم نہیں ختم ہوگا تب تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کل کو یہ لوگ کشمیر کے بارے میں بھی کہیں گے کہ آپ کشمیر کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے، آپ کشمیر کے لوگوں کی آواز نہیں بن سکتے، آپ کب تک ان لوگوں کی آواز کو روکتے رہو گے؟ لیکن اب قوم نہیں رکے گی۔ آج لاہور کے اندر بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد کے اندر بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن لوگ اب آپ سے نہیں ڈرتے اور انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا حکم سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس رحیل کمران نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف لیبارٹری چوک میں جلسہ نہیں کر سکتی تو آپ اس کو مبادل جگہ دیں، اور 2 بجے تک تحریک انصاف کو آج دن 2 بجے تک کہا تھا کہ آپ مبادل جگہ کی درخواست دائر کریں، جس کے اوپر انہوں نے یہ بھی ریمارک دیے اگر پاکستان تحریک انصاف لیبارٹری چوک کے اندر لاہور میں جلسہ نہیں کرے گی تو کوئی اور جماعت بھی لیبارٹری چوک کے اندر جلسہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے ایک صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی تو اور کوئی جماعت بھی لاہور کے اندر جلسہ نہیں کرے گی۔ یہ تھا جسٹس رحیل کامران کا آج کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا۔ انشاءاللہ کل ہفتے کا روز ہے اور اتوار کے روز لاہور کے اندر تحریک انصاف کا بہت بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے 2 کیس ہیں جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میں آپ کے مقدمہ اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دوں گا، اور آج وہ کویسچنمنٹ کی درخواست کے ساتھ اس کو سماعت کے لیے پیر کے روز فکس کیا گیا ہے، اور پیر کے روز پر اس کے اوپر بہت اہم سماعت ہے، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے فیس بک چینل کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔